بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنا معتبر فرشتہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کی شان کا ذکر کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے سب سے مشکل مشن پر بھیجا گیا تھا۔ وہ کون سا مشن تھا اور ان کی خصوصیات نے کس طرح اسے انجام دیا؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کون سے فرائض انجام دیے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ دنیا بھر کے یہودی حضرت جبریل علیہ السلام سے کیوں اتنی بغض اور دشمنی رکھتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو علم کا سرچشمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رسولوں اور انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور قوانین، جنہیں وحی کہا جاتا ہے، آسمانوں سے زمین تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ درجہ اور یہ اعزاز حضرت جبریل علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے۔ بعض اسکالرز کی رائے یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتے اور ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، تو انہیں سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھے۔ آپ سید الملائکہ ہیں اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو وحی، نصیحت، علم اور مدد پہنچانا، لشکروں کی مدد کرنا اور دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی، حروف تہجی اور لوہے کا استعمال کرنا سکھایا۔ انہوں نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو درس و تدریس سکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی چالوں سے بچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع بنانے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلام کیا اور مریم بنت عمران علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سب سے اہم مشن سے نوازا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ حضرت امام علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے اور جو دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں عرش کی کرسی تلے ہے، اور اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، اور اس سدرۃ المنتہا درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہودی حضرت جبریل علیہ السلام سے کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں؟ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا ساتھی کون ہے جو پیغام وحی لے کر آتا ہے تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام۔
وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جو جنگ و جدل کو ہوا دیتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے جو بارش برساتا ہے تو ہم آپ کو مان لیتے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن تھے، اور یہی دشمنی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے روکتی ہے۔ وہ بغض اور حسد رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبوت ان سے اس درمیانی جماعت یعنی کہ مسلمانوں میں منتقل ہو گئی ہے، اور جبریل اس مضبوط دین کے ساتھ اترے تھے جو باقی ریلیجن کو منسوخ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے برے عزائم اور بدنیتی کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو عذاب اور فتنہ سمجھتے ہیں اور اسے اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جبریل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حضرت جبریل علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ یعنی اعلانیہ 3 مقامات پر نام آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسولوں کا بھی دشمن ہے۔ یعنی قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے تمام مخالفین کے لیے ایک وارننگ بتا رہا ہے، جو بتاتا ہے کہ بعض چیزوں کی دشمنی کے بدلے میں صرف اللہ کی دشمنی لازم آتی ہے۔ کچھ مقامات پر حضرت جبریل امین کا ذکر بطور تعظیم قرآن میں آیا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 45۔ ان تینوں صورتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک طرف حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں اولاد کی، اور دوسری طرف حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا ہے۔ قرآن میں بعض مقامات پر جبریل علیہ السلام کا ذکر لفظ روح کے ساتھ آیا ہے، مثلا سورہ معارج کی آیت نمبر 4، سورہ نحل کی آیت نمبر 102 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 193۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے۔ اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی 7 صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی رسالت، کرامت، قوت، قربت، مرتبہ، ملائکہ کا ان کی اطاعت کرنا اور جبریل علیہ السلام کا امین ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبریل کی بیان کی ہے اتنی تعریف کسی فرشتے کی نہیں کی ہے۔ تمام ملائکہ میں سے جن کو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو جبریل علیہ السلام کی فضیلت اور عزت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار تھے۔ آپ کے اہل و عیال کے کاموں اور معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے تھے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب نہ کرتے داخل نہ ہوا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنا اور نماز پڑھنا بھی سکھائی۔ سنن احمد اور الحکم میں مستدرک میں حضرت زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اس وحی کے شروع میں آئے جو انہوں نے مجھ پر نازل کی اور مجھے وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے نماز پڑھنا سکھائی تاکہ وہ نماز سیکھ سکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ کعبے کے پاس نماز پڑھائی۔ اس نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ اوقات ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء نے دیکھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انبیاء کرام کے محافظ اور رہنما بھی رہے۔ انہوں نے کئی مواقع پر نبیوں کی حفاظت کی اور انہیں رہنمائی فراہم کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی ایک پتھر لے کر آئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جمیل کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، جمیل آ گئی ہے، یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ کو ہرگز نہ دیکھ پائے گی۔ جب وہ آ گئی اور صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے رسول نے میرے اور میرے خاوند کے بارے میں کیا کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا اس سے پوچھو تم میرے پاس کس کو دیکھ رہی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ حضرت ابو بکر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کیا تم مذاق کرتے ہو، میں تمہارے پاس کسی کو نہیں دیکھتی۔ پھر وہ چلی گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان جبریل علیہ السلام حائل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے ایک تاجر یہودی کو بطور ترجمان بلایا جو کہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ جب سلیمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہے اور یہودیوں کی مذمت کرتے رہے تو یہودی ترجمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سلمان فارسی کا بیان کو بدل کر پیش کر دیا اور کہا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فارس سے آیا ہے، اسے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے سخت الفاظ کہہ رہا ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلمان فارسی کی گفتگو کا ترجمہ عربی میں پیش کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ترجمہ اس یہودی کو سنایا اور وہ سٹپٹا گیا اور کہنے لگا کہ آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ آپ نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام ملائکہ کے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں بھی شرکت۔ معراج کی رات بھی جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمات سر انجام دیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو جبریل امین اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھا۔ معراج کی رات جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ براق پر سوار ہو جائیے۔ آپ سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ کو محو پرواز پیاس محسوس ہوئی اور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اپنے لیے منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر طے کیا جہاں انہوں نے مختلف آسمانی علوم اور حقائق کی جھلکیاں دیکھیں۔